بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ آج کا موضوع سخن، کیا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی سطر دیکھ سکتے ہیں، یا وہ مقامات، وہ جگہیں جن جگہوں سے مرد و عورت کا آپس میں اختلاط قائم ہوتا ہے اور جو جگہیں اولاد کی پیدائش کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، ان جگہوں کو دیکھنا میاں بیوی کا آپس میں جائز ہے، ایک دوسرے جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عفیفہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 3 میں ابواب النکاح میں یہ حدیث ذکر کی گئی کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قط، فرماتی ہیں کہ میں نے نظر نہیں کی، میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کی شرمگاہ کو کبھی بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت کو آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ السلام کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ آپ کے طریقے اتنے مبارک اور اتنے بابرکت اور اتنے فائدہ مند ہیں کہ موجودہ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ اور آپ کے طریقے ان پر ریسرچ کی گئی تو طبی طور پر بھی نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں فوائد ملتے ہیں، اور جو طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں ان میں ریسرچ کی روح سے نقصانات اور اس میں انسان کی صحت کے گر جانے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس مسئلے کے اندر جن میاں بیوی کے دوران آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھا گیا تو وہاں طبی نقصانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے کو معمولی چیز ہے، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو کہ باعث گرفت ہے، لیکن طبی طور پر اس میں نقصان موجود ہے کہ سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی قوت یادداشت، قوت حافظہ وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی بابت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس بات پر دال ہے کہ اس طریقے کو اپنایا جائے اور ایک دوسرے کی سطر کو اور ایک دوسرے کے مقام فرج کو، مقام ذرائع النسل کو حتی الامکان نہ دیکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت دی گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہمیں یہ زندگی نہیں ملتی، اور ایک امتی کامل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی اپنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اس میں نبی کا عمل یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مظاہر حق میں علامہ قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نبی علیہ السلام کے فرج کو نہیں دیکھا اور نبی علیہ السلام نے بھی میرے فرج کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مبارک باسعادت ہستیاں تھیں، آپ کی ذات باری، آپ کی ذات پاک تو کمال کی، اپنے اندر حیا و پاک دامنی رکھتی تھی، تو آپ کے مقام کے خلاف تھا، لیکن امت کو آپ کی زندگی بطور نمونے کے پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ بہتر یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اس معاملے میں پرہیز کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنی زندگی کا ہر کام، کھانے پینے سے لے کر اپنے اختتامی اوامر تک، ہر معاملے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ پھر دیکھیں زندگی میں نورانیت اور زندگی میں سکون کتنا آتا ہے۔ مسلمان کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پہ ناز ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کبھی تربوز نہیں کھاتے، تمام چیزیں کھاتے ہیں لیکن تربوز سے فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو کبھی کسی نے ان سے سوال کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ ہر چیز کھاتے ہیں، لیکن جب تربوز سامنے رکھا جائے آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے اپنے لیے، اور سنتوں کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقوں میں، احادیث مبارکہ میں تربوز کھانے کا جو طریقہ نبی علیہ السلام کا تھا وہ مجھے کہیں ملا نہیں، لہٰذا میں نے ساری زندگی کبھی تربوز نہیں کھایا۔ یہ ہوتا ہے ایک امتی صادق کا عمل اور کام، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی تاکید و ترغیب دی گئی ہے، اور جب تک ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کے قریب رہیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا متبع بنائے اور نبی علیہ السلام کی سچی غلامی اور سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔